أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 113، 14، 15، 116 اور 117 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل کے اندر آیت نمبر 83 کے بعد سے لے کر آیت نمبر 113 تک درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے باطل عقائد اور ان کے نظریات کو بیان کیا۔ گزشتہ کل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل نظریے کو بیان کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا امتوں میں سے بہترین امت امت محمدیہ ہے، اور پھر آگے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائیں کہ 3 قسم کی ذمہ داریاں ہیں ان کی، یہ 3 قسم کی صفات ہیں ان کے اندر جن کی بنیاد پر ان کا مقام زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتی ہے، برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مزید متوجہ کیا۔ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے ان کے حق میں یہ بہتر ہو جاتا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان تو لے کر آئے تھے لیکن اکثریت ان کی وہی تھی کہ جو ایمان سے محروم رہی۔ ضمناً ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جو ایمان نہیں لائے تو یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لیکن وہ جو تکلیف ہوگی وہ ان کی زبان کی چھیڑخانی کی حد تک ہوگی۔ اگر مقابلے کی بات آئے گی میدان کے اندر تو یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگر یہ تمہیں ختم کرنا چاہیں گے ختم نہیں کر پائیں گے۔ اگر تمہارے اوپر نازل شدہ کتاب کو یا اس کے وجود کو مٹانا چاہیں گے اپنی اس مذموم حرکت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر حق کے آ جانے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آنے کی وجہ سے اور اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ راستے پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر ذلت کو اور مسکنت کو طاری کر دیا۔ ایک برائی ان کے اندر یہ تھی، اور دوسری برائی ان کے اندر یہ تھی کہ جو خیر کا کام کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، جیسا کہ نبیوں کی جماعت یا ان پر ایمان لانے والے لوگ، ان کے متعلق ان کا نظریہ یہی تھا ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے باہمی مشاورت پر ایک دن کے اندر 43 انبیاء کرام سمیت 170 وہ بزرگ کہ جو ان انبیاء کرام پر ایمان لا چکے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ماقبل کے اندر ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد ابھی جو آگے آیت نمبر 113 کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسو سواء، سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ برابر نہ ہونے کا مطلب یہ جو باتیں پیچھے بیان ہو رہی ہیں ان باتوں کے اندر سارے کے سارے ایک جیسی طبیعت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہر قوم کے اندر اور ہر مذہب کے اندر کچھ اچھی صفات کے حامل لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے اندر بھی کچھ اچھی صفات کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا
کہ خالی اہل کتاب کا نام آ جائے اور اہل کتاب کے بارے میں کچھ باتیں آ جائیں، ان باتوں کو لے کر مجموعے پر حکم نہ لگایا جائے، بلکہ جو برا ہے وہ برا ہے اور جو اچھا ہے، بھلے وہ یہودی مذہب کا پیروکار ہو یا عیسائی مذہب کا پیروکار ہو، جو اچھا ہے تو وہ اچھا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو نیک صفات کے حامل ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہ پہلے یہودی مذہب پر تھے، پیغمبر علیہ السلام کے متعلق انہوں نے سنا تو فوراً آئے اور آ کر ایمان قبول کر لیا۔ اب عبداللہ ابن سلام نے پیغمبر کے متعلق سنتے کے ساتھ ہی جو مجلس میں حاضری تھی، اس کے پیچھے ان کی زندگی کے وہ حالات ہیں کہ وہ خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کی بنیاد پر جب حق ان کے سامنے آ گیا تو رکاوٹ کوئی بھی کھڑی نہ ہوئی اور فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے مد مقابل اور جو یہودی علماء تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر وہی باتیں پڑھی تھیں جو عبداللہ ابن سلام نے پڑھ رکھی تھیں، لیکن ان کے مزاج کے اندر بگاڑ تھا، ان کے مزاج کے اندر خرابی تھی، جس کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر اتنی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیسو سواء، اہل کتاب میں بھلے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کچھ لوگ اچھے بھی تھے۔ سلمان فارسی پہلے عیسائی تھے، حضرت تمیم داری پہلے عیسائی تھے، حضرت اسی طریقے سے اور کافی، حضرت عدی ابن حاتم پہلے عیسائی تھے۔ تو باوجود اہل کتاب ہونے کے لیکن ماضی کے اندر ان کی طبیعتوں میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں موجود تھیں، جس کی بنیاد پر آگے چل کر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لگ بھگ پیغمبر علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی 100 سال یا 70 یا 80 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کا اونٹ گم گیا اور وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے رات کو بھاگ رہا تھا، اس کا خادم بھی تھا اور یہ بھی تھا۔ اونٹ کی تلاش میں نکلتے نکلتے ایک جگہ پر اندھیرے کے اندر پہنچا تو دیکھا ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ عورت کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، تو وہ مرد اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب کے بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کو بھی اور تجھے بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اب اس بندے نے یہ باتیں سن لیں، چنانچہ باتیں سن کر اپنے اونٹ والا قصہ بھول گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس عورت کے یہاں ولادت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کی شان بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ بیٹی کی ولادت پر اس بچی کا والد اٹھا اور گھڑا کھود کر بچی کو دفنانے ہی والا تھا کہ یہ پیچھے سے آ گیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ بچی نہیں چاہیے تو یہ بچی میرے ہاتھوں بیچ دو۔ اس نے کہا جی بسم اللہ، کیا دو گے؟ کہا کہ ہر بچی کے بدلے میں، ایک بچی کے بدلے میں تمہیں 2 نر اور ایک مادہ اونٹنی دوں گا۔ چنانچہ بندہ تیار ہو گیا، اس نے بچی لی اور 3 اونٹ اس کو دے دیے، اور اس کے بعد حالانکہ یہ کافر تھا، اس کے بعد اس نے دماغ کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ جس گھر کے اندر بھی بچوں کی ولادت کا اس کو پتہ چلتا، یہ پہلے سے جا کر پہنچ جاتا۔ اگر بچی کی ولادت ہوتی تو 3 اونٹ دے کر وہ بچی کو لے لیا کرتا تھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ 300 بچیوں کو گود لے چکا تھا، 300 بچیوں کی زندگیاں بچا چکا تھا۔ چنانچہ ان 300 بچیوں کی زندگیاں بچانا ایک بہت بڑا نیکی کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بنیاد بنا کر اس بندے کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسو سواء، کہ کوئی بھی، یعنی کہ بھلے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین تھے، لیکن مشرکین کے اندر بھی چونکہ ایک جہالت والا مذہب تھا، باپ دادا کو دیکھا ہوا تھا، ان کے اندر بھی جو نیک صفات کے لوگ تھے، تو نیک صفات والے لوگ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں حکیم ابن حزام، نام سنا ہوگا سیرت کے درس میں آپ نے۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر 100 غلام آزاد کیے تھے۔ کتنے؟ 100 غلام آزاد کیے تھے،
اور انہوں نے پہلے 100 اونٹ اپنا قربان کیے، مطلب لوگوں کو دیے، فقیروں کو، اس سے پیٹ نہیں بھرا لوگوں کا، 100 مزید دیے، اس سے پورا نہ ہوا، 100 مزید دیے۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، تو 100 غلام اور 300 اونٹ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسو سواء، سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ان میں سے جو اچھے تھے اللہ نے ان کو پھر ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے اندر امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمتن، جو سیدھا ہے، جو سیدھا ہے مطلب راہ راست پر ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی۔ اب اللہ کی آیات کی تلاوت سے کیا مراد؟ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اپنے زمانے کے اعتبار سے برحق تھی، اور جب تک ہمارے پیغمبر نہیں آئے وہ کتاب منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس قرآن کریم کی برکت سے تینوں کتابیں منسوخ ہوئی ہیں، اس سے پہلے کتابیں منسوخ نہیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے کتابیں منسوخ نہیں تھیں۔ لہٰذا جو حضرت داؤد کا کلمہ پڑھتے تھے تو وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے تورات کی تلاوت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے انجیل کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ حضرات جو کہ بھلے وہ یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں یا وہ حضرت داؤد کے ماننے والے صابی ہوں، ان لوگوں کی اپنے زمانے کے اندر اپنی کتاب کی تلاوت کرنا اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، لیکن جب قرآن کریم آ گیا ان لوگوں نے اس کتاب کی تلاوت کو چھوڑا، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل پسند آیا، کس بنیاد پر؟ کہ اس کتاب کو بھی اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے تھے، اور اس کتاب کو چھوڑا، اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اور اس کے حکم کے مطابق اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بطور تعریف کے بیان کیا کہ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں کس چیز کی؟ اللہ کی آیات کی۔ کب کرتے ہیں؟ آناء اللیل، رات کی تنہائی میں، تہجد کے وقت میں، رات کی تنہائی میں، تہجد کے وقت میں۔ یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے تلاوت کے لیے صبح کا وقت بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی انسان رات کے وقت میں، سحری کے وقت میں اگر تلاوت کرتا ہے، اس موقع پر انسان کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، تلاوت میں دل بھی کرے گا، تلاوت کا مزہ بھی آئے گا۔ اور سحری کا وقت ایسا وقت ہے تہجد کا، اللہ کی ذات کہاں ہوتی ہے؟ پہلے آسمان پر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو تلاوت کی جاتی ہے اس تلاوت کی طرف اللہ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس لمحے کی جانے والی تلاوت کی قبولیت کے اثرات زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے بڑوں کے حالات میں پڑھا کہ وہ تہجد کی نماز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، فجر کی اپنا تہجد کی نماز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی بنیاد پر اس موقع پر ہم قرآن کریم کے دل کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالی ہمارے دل کی اصلاح کریں گے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جو عوام الناس ہوتی تھی پیچھے چلنے والے، ان کو باقاعدہ سورہ یاسین فجر کے بعد ایک ایک آیت کر کے پڑھایا کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ ہم نے بھی الحمدللہ سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ہمارے شہزادے پھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں قرآن سے خار ہے یا پتہ نہیں کس چیز سے۔ تو یہ طریقہ کار ہمارے بزرگوں کا، کیونکہ فجر کے وقت میں تلاوت یا تہجد کے وقت میں یا لوگوں کو یاد کروانے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ رات کے آخری پہر کے اندر، تہجد کے اندر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ بھی کرتے تھے۔ سجدہ یہ جو یہودیوں کی عبادت ہے نا، اس کے اندر رکوع نہیں ہے، ان کے اندر رکوع نہیں ہے، سجدہ ان کے اندر بھی تھا، اور سجدہ ہماری عبادت کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا ان کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو لیا جائے، ان کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو لیا جائے۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ظاہر ہے ان کو یہودی تبھی کہیں گے جب وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اگر مانتے نہیں ہیں تو پھر وہ ابو جہل ہوئے، کیونکہ وہ کسی کو نہیں مانتا تھا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلی باتوں کا حکم بھی کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا بھی کرتے تھے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ اہل کتاب نیکیوں کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے حسد کرنا، حسد کا مطلب ہوتا ہے فلاں بندے کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن نیکیوں کے کاموں کے اندر کسی بندے کو نیکی کرتے ہوئے دیکھے اور انسان یہ تصور کرے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا ہاں بھائی چندہ چاہیے، چونکہ سفر بھی لمبا ہے اور 30,000 کا مجمع ہے اور مہینہ لگے گا سفر کے اندر، اس موقع پر پیغمبر نے باقاعدہ چندے کی اپیل کی ہے۔ چنانچہ اس اپیل کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام کو پیغمبر نے ترغیب دی زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہی خیال آیا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر کی مالی پوزیشن حضرت عمر کے مقابلے میں کمزور تھی، چنانچہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بڑے ٹھاٹھ بھاٹ سے اور اہتمام کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیوں؟ آدھا مال ٹوٹل، آدھا مال اٹھا کر پیغمبر کے سامنے ان کی جھولی میں لانے کے لیے پیش کیا۔ اس موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی عمر آپ کتنا لے کر آئے؟ فرمایا سرکار آدھا مال، اور گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا جی حضرت آپ کتنا لے کر آئے؟ کہا سرکار سارا مال۔ کہا گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر کا یہ جذبہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے اور اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو نیکیوں کے اعتبار سے بھی کسی کی نماز بہت بہتر ہے، میں یہ نماز کے اندر 4 منٹ لگاتا ہے میں 5 منٹ لگاؤں گا، بھئی یہ تلاوت روزانہ کرتے ایک صفحے کی میں اس سے بڑھ کر کروں گا، نہیں۔ اگر انسان اس چیز کو اپنائے گا تو یہ تو پسندیدہ ہے، یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر دنیاوی اعتبار سے اگر آگے پیچھے ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ خراب۔ اولئک من الصالحین، اللہ فرماتے یہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دیکھیے وہ کافر تھے، وہ کون تھے؟ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو اپنے کلام کا حصہ بنایا اور قیامت کی صبح تک ان کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگی تو وہ خود فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی، اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے حالات کے متعلق جبرائیل آ کر بتلا دیں گے یا پیغمبر کو خواب آ جائے گا، اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اللہ میرے متعلق قرآن کریم کے اندر آیات اتارے گا جن کی قیامت کی صبح تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت سلمان فارسی کو دیکھیے کہ انہوں نے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے متعلق فرمایا یہ ہمارے گھر کے بندے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ ہمارے گھر کے بندے ہیں۔ 250 سال عمر تھی، 250 سال کی عمر میں پیغمبر کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور دین حق کی تلاش میں 250 سال ان کو لگ گئے۔ ان کے حالات میں نے غالباً آپ کو بتلائے تھے، بڑے عجیب و غریب ان کے حالات ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا یہ سلمان فارسی کے متعلق فرمایا، چونکہ فارس کے تھے، عرب کے تو نہیں تھے، اجمی تھے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک چلا جائے اس کے خاندان کا بندہ ہوگا جو وہاں سے بھی اٹھا کر لے آئے گا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ نے قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نے بھی قدر کی، اور آج تک ہم بھی قدر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دجال کے متعلق، دجال غور سے سنیے گا، دجال کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے دجال آئے گا، پھر دجال کی صفات بھی بتلائی ہیں ہر نبی نے۔ ہمارے پیغمبر نے بتلایا کہ ساری صفات کے باوجود میں تمہیں ایک صفت بتلاتا ہوں
جو آج تک کسی نے نہیں بتلائی، اور وہ صفت یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس بات کو دماغ میں بٹھا لینا۔ اب اتنی ساری صفات بیان ہوئیں، ٹھیک ہے، 1.25 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 1.25 صحابہ ہیں، اور لگ بھگ مشکات شریف جس کا درس ابھی کچھ دن پہلے ہو رہا تھا، اس مشکات شریف کے اندر اس دجال کے متعلق 13 احادیث ہیں۔ کتنی؟ 13 احادیث ہیں، جس میں پیغمبر نے اس کی صفات کو، اس کے حالات کو، اور اس کے نکلنے کے طریقہ کار کو، اور اس کے فتنے کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، 1.25 صحابہ کرام میں سے واحد صحابی حضرت تمیم داری ہیں کہ جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے، واحد صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب آ کر پیغمبر کے سامنے حالات کو بیان کی، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے۔ اللہ کے نبی فوراً ممبر پر تشریف فرما ہوئے تمام صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ جو دجال کے بارے میں تمہیں جو باتیں بتلاتا تھا، تمیم داری کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو کھڑا کر کے واقعہ سنایا گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس امت کے اندر اگر کسی نے دجال ملعون کو دیکھا ہے تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ پہلے یہ بھی عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، مشہور زمانہ حاتم طائی عیسائی مذہب کا پیروکار، لیکن اس کے متعلق کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے وہ مر گیا تھا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ مر گیا تھا اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا، قافلے والوں کو، کہ یہ مر گیا۔ اس کے علاقے میں آئے، رات کو پڑاؤ ڈالا، اس امید پر اپنے ساتھ غلہ نہیں لے کر آئے تھے کہ حاتم طائی کا علاقہ ہے، ٹینشن کی کیا بات ہے۔ اللہ کی شان، وہاں جا کر پتہ چلا حاتم طائی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے بڑوں نے 60 سے 70 افراد پر مشتمل قافلہ تھا۔ ان کے بڑوں نے مشورہ کیا کیا کریں، ہاں اب تو اگر واپس بھی جاتے ہیں راستے میں بھوکے مر جائیں گے، کریں تو کیا کریں۔ ان کے بڑوں نے کہا کہ حاتم طائی کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر اس کو آواز دیتے ہیں کہ حاتم، ہم تمہارے مہمان ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی شان، وہ حاتم طائی اس زمانے کے اعتبار سے سچا مسلمان تھا، عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ وہ رات کو اپنے بیٹے کے خواب میں آیا، ٹھیک ہے، عدی ابن حاتم ان کے بیٹے کا نام تھا، اور بیٹے کو کہا کہ میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا اکرام کیا جائے۔ تو بیٹے نے راتوں رات 2 اونٹ ذبح کیے اور قافلے والوں کو کھلائے تھے۔ عیسائی تھا، پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے اور بیٹی دونوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ آری سمجھ شریفہ میں تو اعمال تھے ان کے، اللہ نے اس کو بنیاد بنایا۔ فرمایا وما یفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام وہ کریں گے، مطلب کوئی بھی بندہ خیر کا کام کرے گا، فلن یکفروا، اللہ اس کی ناقدری نہیں کرتے، اللہ اس کی ناقدری نہیں کرتے۔ واللہ علیم، البتہ جو خیر کا کام ہے نا، وہ قابل قبول کس کا ہوگا؟ قابل قبول کس کا ہوگا؟ وہ متقین کا ہوگا، اور اللہ متقین کو جانتے ہیں کہ کون دکھلاوے کے لیے اور کون اللہ میاں کے لیے۔ ان الذین کفروا، عام طور پر دنیا کا دستور ہے، انسان کہیں پھنس جاتا ہے تو کبھی مال کے زور پر بچ جاتا ہے اور کبھی اولاد کے زور پر بچ جاتا ہے۔ یہی غلط نظریہ کافروں نے آخرت کے بارے میں بھی سوچ رکھا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں پھنستے ہیں تو مٹھی گرم کر دیتے ہیں، ہاں یا ہماری اولاد بچا لیتی ہے، اگر قیامت والے دن بھی اگر ہم پھنس گئے تو یہ ہمارے پاس مال ہے اور ہمارے پاس اولاد ہے جو ہمارے کام آ جائے گی۔ ان کا یہ نظریہ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم غلط ہیں اور ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں اولاد ہی نہ دیتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اللہ ہمیں مال ہی نہ دیتا۔ گویا کہ ان ظالموں نے آخرت کو دنیا پر قیاس کیا اور دنیا کے اندر مال و دولت کو اللہ کی رضامندی کا سبب قرار دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ نے مال و دولت قارون کو بھی دیا تھا، ہاں، اور حامان کو بھی دیا تھا، بادشاہت بھی اللہ نے دی تھی، لیکن اس کے مد مقابل ہمارے پیغمبر کی ذات کو دیکھیں کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو کیا خیال ہے، قارون سے اللہ راضی ہے یا محمد رسول اللہ سے؟ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، مجھے خود بھی آج تک نہیں پتہ تھی، میں نے آج پڑھی ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے علماء کرام ہیں، مجھے آج پتہ چلی ہے، میں نے آج تک نہیں پڑھی،
نہ میں نے سنی، لیکن آج میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر رات کو جو گھر کے اندر چراغ جلا ہے نا، صرف ایک مرتبہ جلا ہے۔ تیل کے پیسے نہیں تھے، صرف ایک مرتبہ جلا ہے۔ اور 23 سال کے اندر پیغمبر کے گھر پر صرف ایک مرتبہ چراغ جلا ہے۔ پیغمبر سحری میں روزہ رکھتے تھے، اندھیرے کے اندر اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اندھیرے کے اندر پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ جب تک پیغمبر کا انتقال نہیں ہوا، کبھی بھی 2 وقت جو کی مسلسل روٹی محمد الرسول اللہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور اما ہی کی روایت ہے کہ پیغمبر کے انتقال تک پیغمبر کا گھرانہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکا۔ تو قارون، حامان، ان لوگوں کا، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ کا گھرانہ، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا خیال ہے، فائدہ مند کون ہے؟ یا اللہ راضی کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے یا کس سے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھو بیٹا، اولاد جو ہوتی ہے نا، اولاد سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اولاد بھی ہو حضرت فاطمہ جیسی، ان سے بڑھ کر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مواقع پر جو حضرت فاطمہ آئی ہیں اور چیزیں طلب کی ہیں دنیا کی، ٹھیک ہے۔ ایک جذباتی طور پر فطرتی تقاضا تھا، چنانچہ غلام آ گئے، ٹھیک ہے، غلام آ گئے کہیں سے، اور پیغمبر مسلمانوں میں بانٹ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ نہیں بانٹ رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ تو زہرا کی گود میں 2 بچے بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں۔ اب گھر کا کام بھی ہے۔ گھر کے اندر کام کیا ہے بھیا؟ روٹی پکانا ہے، چکی پیسنی ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، بچوں کی صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں۔ غلام آ گئے، حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ چلی گئی اللہ کے نبی کے پاس کہ میں بھی غلام کا مطالبہ کر لوں۔ جب دیکھا کہ پیغمبر کے سامنے مجمع ہے، حضرت عائشہ شرم و حیا کی وجہ سے، حضرت فاطمہ شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہ کر سکی، پر پیغمبر سمجھ گئے کہ بیٹی کسی حاجت سے آئی تھی اور بات کر نہ سکی۔ چنانچہ مجمع چھٹا، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا روضہ رسول، تو روضہ رسول کے بالکل نکڑ پر حضرت فاطمہ کا کمرہ تھا۔ تو پیغمبر تشریف لے کر کہ جی بیٹا آپ کا آنا ہوا خیریت؟ کہ ابا حضور آپ کے پاس غلام آئے تھے، گھر پر اکیلی خدمتگار ہوں، محنت کی وجہ سے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر غلام مل جاتا تو کام میں آسانی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اگر چاہتی ہو تو غلام لے لو، فرمائش پوری ہو گئی نا۔ لیکن فرمائش کو حضرت فاطمہ کی چاہت پر موقوف کیا، اور اگر چاہتی ہو تو اس سے بہتر میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، ان چند کلمات کی پابندی کر لو جو اس غلام سے کئی گنا بہتر ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو سکھلائے، قیامت کی صبح تک ان کو تسبیح فاطمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے غلام کا تقاضا نہیں کیا، غلام کا تقاضا نہیں کیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایک اور موقع پر پھر غلام آ گئے، ایک اور موقع پر پھر غلام آ گئے۔ ان غلاموں کے آنے پر اللہ کے نبی علیہ اپنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ جاؤ ذرا درخواست کر لو۔ پھر دوبارہ غلام آ گئے، کوئی ضروریات بھی ہیں، نہیں غلام نے کپڑے آ گئے، کپڑے وغیرہ، کپڑے آ گئے، چادریں آ گئیں، وہ چادریں پیغمبر تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے کہا جائیے آپ بھی مطالبہ کر لیجئے۔ حضرت فاطمہ دوبارہ گئیں، تو حضرت فاطمہ کے جاتے ہوئے جو ہی فرمائش رکھی، پیغمبر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، کہا فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل مجھے بتلا کر گیا ہے، ابھی ابھی جبرائیل مجھے بتلا کر گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے یہ کلمات دہرا دوں، چاہیے تو تمہیں چادر دے دوں یا 5 کلمات سکھا دوں، اور وہ 5 کلمات ایسے ہیں ان 5 کلمات کو پڑھ کر تم جو بھی دعا مانگو گی اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو چادر پر خالی چادر ملتی اور 5 کلمات پر دعاؤں کی قبولیت کی ایک چابی مل گئی۔ وہ کون سی دعا ہے جی؟ کون سے کلمات؟ یا اول الاولین،
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ 5 کلمات ہیں۔ اس کے ترجمے پر غور کریں۔ یا اول الاولین، اے پہلوں کے پہلے اللہ، یا اول الاولین، یعنی اب جیسے میں ہوں تو ایک ہمارے دادا تھے، وہ پہلے تھے نا، ٹھیک ہے، پھر ان کے دادا، پھر ان کے دادا، حضرت آدم تک چلے جائیں۔ آدم سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا، اس سے بھی پہلے۔ یا اول الاولین، اے پہلوں کے پہلے اللہ، یا آخر الآخرین، ہم سارے کے سارے، یا جنت یا دوزخ، کہانی ختم، سب سے اینڈ میں کون بچے گا؟ اللہ کی ذات بچے گی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے بلکہ میدان محشر کے اندر اللہ سب کو مارے گا، اکیلا کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی۔ یا اول الاولین، اے پہلوں کے پہلے اللہ، و یا آخر الآخرین، اور اے آخرین میں سے آخرین اللہ، آخروں کے آخری اللہ، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، اے بھرپور طاقت کے مالک اللہ، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اللہ، یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا 3 مرتبہ ان کلمات کو ترجمے پر غور کر کے مانگا جائے، اللہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پڑھیے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے جی، تو کافروں کا نظریہ دیکھیں اور محمد رسول اللہ کی تربیت دیکھیں کہ چادر سے کیا ہوتا، وقتی ضرورت پوری ہوتی، لیکن ان کلمات سے کیا ہوا؟ جنت کی کنجی مل گئی۔ ہاں، آج تک ابھی ہم نے الفاظ 3 مرتبہ ادا کر لیے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ پیغمبر کا 11 ہجری میں ہوا، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پیغمبر کو اگر 1400 سال ہو گئے، حضرت فاطمہ کو بھی ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے ان کلمات پر حضرت فاطمہ کو وہاں پر ثواب مل رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کافروں کا ایک نظریہ کیا ہے؟ جی اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اتنی مال و دولت کیوں دی جا رہی ہے، اولاد کیوں دی جا رہی ہے، اور اگر ان سے راضی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ چنانچہ انہوں نے پیغمبر پر اعتراض کیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، او یلقا الیہ کنز، اگر یہ محمد واقعی اللہ کا نبی ہے، اس پر اللہ نے خزانہ کیوں نہیں اتار دیا؟ او تکون لہ جنت، یا کوئی باغ ہوتا تاکل منہا، جس میں سے محمد کھاتا، یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے گھوم رہے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو کافروں کا نظریہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں فائدہ پہنچائے گا یا کچھ کام نہیں آئے گا ان کے حق میں ان کا مال۔ ہمارا مال کون سا بھیا؟ وہ مال ہے جو آگے دے دیا، جو بینک اکاؤنٹوں کے اندر ہے، جو پیچھے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، ان کو اپنا مال نہ سمجھا کریں۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، جب کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ واقعات سنا کر ہمیں پیغام دیتے ہیں، ہم نے ان کے اعمال کی ناقدری نہیں کی جو کہ امت محمدیہ میں تھے بھی نہیں، تو ہم تمہارے اعمال کی ناقدری کیسے کریں گے؟ آ رہی سمجھ میں؟ اعمال کریں، اعمال کریں۔ اور اللہ، ہم تو چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے تو پیغمبر کی دعائیں بھی ہیں، اتنے اعزازات بھی اللہ نے ہمیں دیے، تو ہماری دوہری ذمہ داری، اپنی اولاد پر محنت کریں۔ اگر اولاد کو انسان کا بچہ نہیں بنایا تو قبر میں ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا جائے گا۔ آ رہی ہے؟ جی ہاں، بار بار کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، دوبارہ وہی سوال، اپنی اولاد کو نماز کی دعوت کب دیں گے؟ ٹھیک ہے، تقریباً 5 سے 6 دن ہو گئے الحمدللہ، وہ نام لینے والی کیفیت میں نے ختم کی۔ اب آپ خود ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، بچوں کو دعوت دی ہے نماز کی؟ ٹھیک ہے، دل میں جواب دے دیں، دی ہوگی یقیناً۔ آپ حضرات نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ میاں کو دکھا سکیں، وہ کافر کی طرح 300 بچیوں کو بچا لیا تھا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا کہ نہیں؟ بولو جی، وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، بھائی وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا بھائی، وہاں پر کیا، ہاں اگر نیک اولاد ہوگی تو کام آئے گی۔ سورہ کہف کے اندر حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ کا واقعہ، وہ جن 2 یتیموں کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی 7ویں نسل کے اندر ان کے والدین میں کوئی بندہ نیک تھا، اللہ نے 2 نبیوں کو بھجوایا۔ اللہ قدردان ہے، تو اگر ہم قدر کریں گے تو انشاءاللہ
ہماری بھی قدر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ سارے کون ہیں؟ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو یہ سمجھے گا کہ جی اپنا، جو یہ سمجھے گا کہ یہ مال ہی کام آئے گا اور یہ اولاد ہی کام آئے گی، آخرت کی تیاری نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو گیا، وہ اعمال نہیں کرے گا۔ تو جنت کی، جہنم کے اندر 7 طبقات ہیں۔ کتنے طبقات ہیں؟ ان میں سے جو 6 طبقے ہیں وہ کافروں سے فل ہوں گے۔ 7ویں طبقے کے اندر اس امت کے وہ لوگ جو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم میں چلے گئے، ان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا 7ویں پورشن کے اندر۔ اس 7ویں پورشن کے اندر جو جائے گا اپنی بدعمالیوں کی سزا کو بھگت کر وہ نکل جائے گا، یا تو بدعمالیوں کی سزا کے بعد، یا پاک پیغمبر کی سفارش کے بعد، یا مسلمانوں کی سفارش کے بعد، اینڈ میں چل کر اللہ میاں لپ بھر بھر کر 3 لپیں، اللہ کی لپیں کتنی بڑی ہوں گی، اللہ پاک لپ بھر بھر کر نکال دیں گے، ٹھیک ہے، نکل جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایمان والا نہیں بچے گا، ایمان والا نہیں بچے گا، تو جہنم کا 7واں پورشن خالی اور نیچے والے 6 جو ہوں گے وہ فل ہوں گے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے یہ 6 کے 6 پورشن والے کافر فرشتوں سے، یعنی جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، ان سے کہیں گے خدا کے لیے یار اللہ پاک سے کہہ دو صرف 1 دن کے لیے عذاب ہلکا کر دیں، ہم سکھ کا سانس تو لے لیں۔ یہ درخواست جائے گی۔ 1000 سال کے بعد وہ فرشتہ کہے گا چلو میں بات کرتا ہوں۔ کیا کہے گا؟ چلو بات کرتا ہوں۔ وہاں سے 1000 سال کے بعد جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پرے ہٹو ذلیلو، مجھ سے بات ہی نہیں کرو۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ کافروں کا انجام۔ اللہ کا دعا کیا کریں خدا خاتمہ بالایمان کرے، یہ دعا کیا کریں۔ اور خاتمہ بالایمان کے لیے 2 باتیں ہمارے بڑوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بیان فرمائی ہیں، بلکہ باتیں تو بہت ساری ہیں، ان میں سے 2 باتیں۔ نمبر 1، مسواک کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ پڑھیں گے تو جب کلمہ پڑھ کر جائے گا تو انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، درود پاک کی کثرت، درود پاک کی کثرت، اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان کہ جو بن کے کل قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ مجھ پر کیا کرنے والا ہوگا؟ درود پڑھنے والا۔ تو اگر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک اور مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ دیکھو مسلمانوں کے مقابلے میں عام طور پر غیر مسلم خیرات، صدقات وغیرہ یہ کام زیادہ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ آپ کا زلزلہ آیا، سارے کافر آئے کہ نہیں آئے؟ آپ کے سیلاب میں کافروں نے تعاون کیا کہ نہیں؟ ابھی ہمارا وزیر اعظم گیا تو 9.5 ارب ڈالر کی جو وہ ہوئی ہے، اپنا جو یقین دہانی ہوئی، وہ کس نے کروائی ہے؟ کافروں نے کروائی ہے۔ اس میں سعودیہ کو نکال دیں، مسلم ہے، یا آپ اس کو نکال دیں، ترکی کو نکال دیں، باقی سارے غیر مسلم ممالک ہیں، تو وہ خیرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خرچ کرتے ہیں نا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اعتراض کیا، کافروں نے، عجیب بات ہے یار، ہم اتنا کچھ کریں ہمیں کچھ نہ ملے، اور تم اتنا سا کرو اتنا کچھ تمہیں ملے، کہ تم 1 کرو تو 10 ملے، اللہ کے راستے میں 1 کرو تو 700 ملے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو گاؤں دیہات کے اندر جو فصل لگائی جاتی ہے نا، تو بسا اوقات جب ہوائیں وغیرہ چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوا فصل کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، تو جو سمجھدار ہوتا ہے فصل کی حفاظت کے لیے اوپر چھپر بناتا ہے، بناتا کہ نہیں بناتا؟ چھپر بناتے ہیں نا، وہ چھپر کی وجہ سے فصل بچ جاتی ہے۔ تو یہ جو اوپر والا چھپر ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، اور نیچے سے ایمان والوں کی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں، اس چھپر نے ان کی نیکیوں کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ کافروں کے پاس اتنا زیادہ نیکیوں والا معاملہ ہے، لیکن اوپر چھپر کوئی نہیں ہے، اوپر چھپر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں محفوظ نہیں ہیں۔ فرمایا مت